السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 43 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ کس طرح سے بادشاہ مصر نے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی اور آپ کو وزیر اعظم بنا دیا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اللہ کے فضل و کرم سے قحط سالی کے دور میں اس طرح سے لوگوں کو اور غلے کو سنبھالا کہ مصر کے تمام مرد و عورت آپ سے محبت کرنے لگے۔ قحط سالی کے 7 سال گزرے، آپ نے ان سالوں میں مصر کے تمام مرد و عورتوں کا مکمل طور پر خیال رکھا، یہاں تک کہ لوگوں نے غلہ خریدنے کے لیے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کا غلام اور لونڈی بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے مشورہ کر کے ان تمام لوگوں کو آزاد فرمایا اور ساتھ ہی ان کی تمام جاگیریں بھی انہیں واپس کر دی۔ بادشاہ مصر نے عزیز مصر کو اس کے عہدے سے بے دخل کر دیا تھا۔ چند دنوں کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی اور بادشاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کی رضامندی پر عزیز مصر کی بیوہ بیوی سے یوسف علیہ السلام کا نکاح کرا دیا۔ یہ وہی خاتون تھی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ قحط سالی کے دور میں مصر والوں کے ساتھ ساتھ باہر سے بھی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ خریدنے کے لیے آتے رہے۔ اب آگے غلہ لینے کے لیے آپ کے بھائیوں کا جانا، اور ایک روز آ نکلے برادران یوسف علیہ السلام اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے، سو جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کی رسد و خوراک کا سامان، تو فرمایا دوبارہ آؤ تو لے آنا میرے پاس اپنے پیدری بھائی کو، کیا نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں، اور اگر تم اسے نہ لے آئے میرے پاس تو سن لو کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے متعلق اس کے باپ سے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ کنعان کا علاقہ بھی اس قحط کی زد میں تھا، اور لوگوں کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندوں نے بھی بار برداری کے مویشی لیے اور مصر کا رخ کیا، کیونکہ غلے کی تقسیم کا سب کام حضرت یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اس لیے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مجبوریوں کا اظہار کر کے غلہ کے لیے درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات اگرچہ بہت سالوں کے بعد ہوئی تھی، لیکن آپ نے دیکھتے ہی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکے، اور بیچارے پہچانتے بھی تو آخر کیوں؟ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ شاہانہ لباس میں ملبوس زرنگار کرسی پر بیٹھا ہوا، جس کے حکم کی تعمیل کے لیے سینکڑوں ہزاروں ملازم دست بستہ کھڑے ہیں، یہ وہ یوسف ہے جس کو عرصہ ہوا انہوں نے ایک تاریک کنویں میں پھینکا تھا، اور پھر صرف 20 کھوٹے درہموں کے بدلے میں قافلے کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جذبات کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ ایک اجنبی کی حیثیت سے ان کے گھر کے حالات دریافت کیے اور انہی کی زبانی یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا ایک اور بھائی ہے جسے وہ گھر چھوڑ آئے ہیں، اگرچہ آپ خود بھی اپنے بھائی کو جانتے تھے۔ آپ کو خود تو اپنے آپ کو ابھی ظاہر نہیں کرنا تھا، جب اللہ تعالیٰ کو حکم دینا تھا اسی وقت ظاہر کرنا تھا، اس لیے ابھی اجنبی کی صورت میں تمام کلام ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والد اور بھائی کا حصہ بھی طلب کیا تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ہی دیتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے والد اور بھائی کے نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا، ہمارے باپ بوڑھے ہیں، وہ آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، البتہ ہمارا چھوٹا بھائی باپ کی خدمت گزاری کے لیے گھر پر رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس مرتبہ تو میں ان کا غلہ بھی تمہیں دے رہا ہوں، لیکن آئندہ تم اپنے بھائی کو ساتھ لانا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو میں کتنا شفیق اور مہربان عادل ہوں کہ پیمانے بھر بھر کر دیتا ہوں، اور کتنا بڑا مہمان نواز ہوں، لیکن یہ بھی خیال رکھنا کہ آئندہ تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی رقم واپس کر دی، اور آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کو کہ چپکے سے رکھ دو ان کی پونجی ان کی خرجیوں میں، شاید کہ وہ اسے پہچانیں، جب اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائیں شاید وہ واپس آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پونجی لوٹا دی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب سامان کھولیں گے تو پونجی اس میں دیکھ کر واپس آئیں گے، کیونکہ وہ نبی کے بیٹے ہیں، ایمان والے ہیں، اور وہ واپس لوٹانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پھر آئیں گے۔ پونجی واپس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی پونجی کو اپنے سامان میں مشاہدہ کریں گے تو ان کے دل میں یہ آئے گا شاید انہوں نے بھول کر نہ رکھ دیا ہو۔ وہ حقیقت حال کا پتہ لگانے کے لیے واپس آئیں گے، یا وہ مال واپس لوٹانے کے لیے آئیں گے، کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی، آپ کو گھر کے حالات کا پتہ چل گیا تھا، تو آپ کی شان کے لائق نہیں تھا کہ آپ اپنے بھائیوں اور والد مکرم سے رقم لے کر غلہ دیں، اس لیے کہ آپ عادل بادشاہ تھے اور آپ کے بھائی ایمان والے تھے اور خاندان نبوت سے تھے۔ آپ پر واجب ہو چکا تھا کہ آپ اپنے اقربا سے صلہ رحمی کریں اور مشکل حالات میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کی باپ کے حضور درخواست، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، اپنی پونجی پائی کہ ان کو لوٹا دی گئی ہے، بولے، اے ہمارے باپ، اب ہم اور کیا چاہیں؟ یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ دینا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں۔ کہا، میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم گھیرے میں آ جاؤ۔ پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو عہد دیا، اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مصر کے بادشاہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ہماری پونجی واپس کر دی گئی ہے، امید ہے کہ واپس نہیں لے گا، اگرچہ ہمیں جا کر پتہ کرنا ہے کہ واپس کرنے کا کیا سبب ہے۔ لیکن اگر ہم چھوٹے بھائی بن یامین کو بھی ساتھ نہ لے گئے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دو، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو پہلے یوسف کی ذمہ داری بھی اٹھائی تھی۔ توجہ طلب مقام یہ ہے کہ آپ نے بیٹوں کا حال دیکھا ہوا تھا، پھر بن یامین کو ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ بڑی عمروں کے ہو چکے تھے، نیکی کی طرف مائل ہو چکے تھے،
اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بنیامین سے حسد کینہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ قحط کی وجہ سے غلہ لانے کی محتاجی بھی تھی اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بغیر غلہ دینے سے انکار بھی کر دیا تھا، اس لیے آپ نے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ ساتھ بھیج دیں، میں اس کی حفاظت کروں گا اور آپ تک اسے واپس پہنچا دوں گا۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر نگہبان ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ میں نے پہلے تمہارے قول پر بھروسہ کیا تھا کہ تم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرو گے، اس میں جو ہوا سو ہوا، اب میں تمہاری باتوں کا تو کوئی اعتبار نہیں کرتا کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے، البتہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے کر تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو وثوق دلایا گیا تھا کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ بیٹوں کو بھیجتے وقت یعقوب علیہ السلام کی احتیاطی تدابیر، اور کہا کہ اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا۔ حکم تو سب اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، اور وہ کچھ انہیں اللہ کی تقدیر سے نہ بچا سکے، ہاں یعقوب کے نفس میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر بد سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر انہیں فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ تمہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ تمام بڑے قد آور، بہادر اور خوبصورت تھے، اور تعداد بھی اچھی خاصی، یعنی 11 بھائی تھے۔ تمام مقدمین مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت کریمہ سے مراد یہی ہے۔ فائدہ: نظر کے اثرات کا حق ہونا اور ان سے بچاؤ کے لیے دعائیہ کلمات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند مبارک کلمات پڑھ کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم فرمایا کرتے تھے۔ انہی کلمات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوا، آپ کو شدید تکلیف تھی، پھر میں پچھلے پہر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آپ کو آرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے الفاظ طیبہ سے مجھے دم کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے خوبصورت سفید رنگ کے تھے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں انہیں نظر کا دم کر دیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، یعنی ٹھیک ہے، تم ان کو دم کر دیا کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا ایک بچے کو بہت تکلیف ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نظر لگ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے دم کیوں نہیں کراتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر کا اثر سبقت لے جاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ صاحب کتاب نے چلتے چلتے چونکہ نظر کا بیان آیا تو عقائد اہل سنت کے تحت اس کے دلائل بھی پیش کر دیے، تاکہ وہ لوگ جو دم وغیرہ کرنے پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات اور سوالات کا جواب بھی مل جائے، اور یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نظر کا لگنا بھی حق ہے، اور دم کرنے سے نظر کا دور ہونا یعنی شفا یاب ہونا بھی حق ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اب کل کے درس میں انشاءاللہ ہم مزید اس کے تعلق سے سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی سنیں گے کہ جب یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوئی تو کیا معاملات ہوئے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔